بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس سیریل میں تاریخ امت اسلامیہ کی 12 نمبر سیریل میں 12 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی ہم اس قسط میں بیان کر رہے ہیں فتح مکہ رمضان المبارک 8 ہجری کا واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں اس میں۔ تو دوستو، صلح حدیبیہ کے خاتمے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سرعت سے جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی، اور پوری کوشش کی کہ یہ خبر مکہ والوں کو ملنے نہ پائے۔ رازداری کی انتہا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو سفر کا سامان تیار کرنے کا حکم تو دیا، مگر یہ نہ بتایا یہ کہاں کا سفر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یکدم مکہ والوں کے سروں پر جا پہنچے تاکہ وہ مقابلہ نہ کر سکے، اور یوں مکہ کے مقدس سرزمین کسی خون ریزی کے بغیر اپنے اصل وارثوں کو واپس مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خصوصی دعائیں کی اور فرمایا، یا اللہ، قریش کا کوئی مخبر اپنا کام نہ کر پائے اور ہم اچانک ان تک پہنچ جائیں۔ جب سفر کی تیاری مکمل ہوگی تب آپ نے صحابہ کو آگاہ فرمایا کہ ہم کس طرف جانے والے ہیں۔ اس موقع پر ایک مخلص مسلمان حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے ذریعے قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کشی کا اطلاع رکا روانہ کر دیا۔ یہ ایک سنگین غلطی تھی جو کسی اور سے سرزد ہوتی تو اس پر نفاق کا شبہ کیا جاتا، مگر حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص اور پرانے صحابی تھے۔ اس اضطرابی حرکت کی وجہ صرف یہ تھی کہ مکہ میں ان کے اہل و عیال بے سہارا تھے، کوئی اور رشتہ دار وہاں ان کا حمایتی نہ تھا۔ انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں قریش مسلمانوں کو حملہ کرتے وقت دیکھ کر میرے بیوی بچوں کو یرغمال نہ بنا لیں، اس لیے قریش سے یہ بھلائی کر کے وہ اپنے اہل و عیال کے حق میں ان کی نیک سلوک کے مستحق بننا چاہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی تھی۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کے پیچھے بھیجا۔ انہوں نے سر پر گھوڑے دوڑا کر مدینہ کے مضافاتی مقام روضہ خاک میں اسے جا لیا، اس عورت کو، اور اسے حاتب رضی اللہ تعالیٰ کا رکا برآمد کر لیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے مکہ میں اپنے اہل و عیال کے بے آسرا ہونے کا عذر بیان کیا اور کہا، مکہ میں میرے اہل و عیال کا کوئی قرابت دار نہیں ہے۔ میں نے چاہا کہ مکہ والوں پر کوئی احسان کر دوں تاکہ وہ میری قرابت داروں کا لحاظ رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عذر کو تسلی بخشنا سمجھا اور غضبناک ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت دیں تو میں اس منافع کی گردن اڑا دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ کی سابقہ خدمات خصوصاً غزوہ بدر میں ان کی شرکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عذر قبول کر کے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اہل بدر کی طرف توجہ فرما کر کہا تھا کہ جو چاہو کرو، میں تمہاری بخشش کر چکا ہوں۔ آخرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 سرفروشوں کے لشکر جرار کے ساتھ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کی کو مدینہ سے کوچ کیا۔ یہ سفر شدید گرمی کے موسم میں تھا، رمضان المبارک کے روزے بھی تھے، سفر کی رفتار بھی دوگنی رکھی گئی تھی، چونکہ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی شرعی رخصت ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزے نہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے دشمن کے مقابلے میں قوی رہو، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود عزیمت پر عمل پیرا ہو کر روزے دار تھے۔ تاہم بعض صحابہ آپ کی طرف سے افطار کے حکم کے باوجود روزے رکھتے رہے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشقت میں ہوں اور وہ کھاتے پیتے رہے۔ جب الحرج کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیاس یا تپش کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت دیکھ کر بعض صحابہ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے روزہ رکھا ہے؟ تو بعض لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تاہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے رہے، مگر جب مکہ 90 کلومیٹر دور رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدید کے نخلستان میں پڑاؤ ڈالا اور سب کے سامنے ایک پیالہ پانی منگوا کر نوش فرمایا۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں نے روزے رکھنا چھوڑ دیے۔ حضرت عباس لشکر کی نقل و حرکت اتنی خاموش اور تیز تھی کہ قریش کو آخر تک کچھ پتہ نہ چلا، اور مسلمانوں نے 2 ہفتوں کی مسافت صرف 1 ہفتے میں طے کر لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کی روانگی سے بے خبر تھے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے تھے۔ مکہ سے 82 میل دور حجفہ کے مقام پر انہیں مسلمانوں کا عظیم لشکر آتا دکھائی دیا تو وہ حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور انہیں ہم رکاب بڑا فرما لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب مزازران پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ تب قریش کو ہوش آیا اور وہ مکہ کے دروازے پر اتنی بڑی فوج دے کر سراسیمہ ہو گئے، حیران رہ گئے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ قریش کے متصب اور سرکردہ لوگوں میں سے 2 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں ابو سفیان تھے، ایک ابو سفیان بن حرب اور دوسرے ابو سفیان بن الحارث۔ ابو سفیان بن الحارث بنو ہاشم کے ممتاز رکن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بچپن اور جوانی کے دوست تھے۔ شہری میں بھی انہیں کمال حاصل تھا، مگر انہوں نے شان رسالت میں نازیبا اشعار کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بڑا دکھ پہنچایا تھا۔ تاہم اب ان کے دل میں اسلام کی سچائی کا یقین گھر کر گیا تھا۔ انہیں اپنے ماضی پر اتنی ندامت ہوئی کہ دل بھر آیا اور وہ اپنے ایک کم سن بچے کو ساتھ لیے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ گاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو ان کے دیے ہوئے زخم یاد آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں ملنا نہیں چاہتا۔ انہیں معلوم ہوا تو بے تاب ہو کر کہنے لگے اللہ کی قسم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملنے کی اجازت نہ دی تو میں اپنے چھوٹے بچے کا ہاتھ تھام کر کسی صحرا میں نکل جاؤں گا اور ہم وہیں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتائی گئی تو تڑپ اٹھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، انہیں بلایا اور مشرف با اسلام فرمایا۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اب اپنے ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ادھر ابو سفیان بن حرب جو قریش کے سب سے جری اور نامور سردار تھے 2 ساتھیوں کے ہمراہ لشکر اسلام کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے اپنے خیموں کے سامنے اللہ روشن کر رکھے تھے۔ مکہ والے دور سے سینکڑوں روشنیاں جمکتی دیکھ کر مرعوب ہو رہے تھے۔ ابو سفیان بن حرب بھی یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے، ایسا لشکر اور ایسی روشنیاں میں نے زندگی بھر نہیں دیکھی۔ ان کی بلند آواز رات کے سناٹے میں دور تک گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل تھے اپنے خچر پر قریب ہی گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے تاریکی میں آواز پہچان لی اور بولے ارے اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ آ چکے ہیں، آج تم ان سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتے۔ ابو سفیان بولے بچنے کی کوئی صورت؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر کسی مسلمان نے ابو سفیان کو دیکھ لیا تو ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے فوراً ابو سفیان کو اپنے خچر پر ساتھ بٹھا لیا اور اسے سر پر دوڑا کر لشکر کے مختلف حصوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی پیچھے دوڑے آئے اور اجازت مانگنے لگے کہ دشمنوں کے سردار کا سر قلم کر دیا جائے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان جیسے دشمن کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دیتے ہوئے فرمایا ابو سفیان کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان یہ سلوک دے کر بسیج سے گئے۔
بولے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیسے مہربان، کتنے دریا دل اور کتنے با مروت ہیں۔ اللہ کی قسم میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام ضرور آتا۔ گویا ابو سفیان کو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب وہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت بھی پڑھ لیں اور توحید اور رسالت دونوں کا اقرار کریں۔ اس لیے فرمایا، اور کیا اب تک اس بات کا وقت نہیں آیا کہ تم مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان بولے، بلا شبہ آپ رحیم و کریم ہیں، مگر اس معاملے میں ابھی تک مجھے کچھ تردد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ساتھ کھڑے تھے، یہ سب دیکھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ ابو سفیان پر حقیقت واضح ہو چکی ہے، مگر صرف ایک رائسانہ نخوت انہیں اللہ کی غلامی اور بارگاہ رسالت کی حلقہ بگوش سے روک رہی ہے۔ انہوں نے فوراً اس شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہا، اللہ کے بندے، اس سے پہلے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے اسلام قبول کر لو۔ یہ نسخہ کارگر ثابت ہوا۔ ابو سفیان تمام وسوسوں کو ذہن سے جھٹک کر اسلام لے آئے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی عزا دینے کی سفارش کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ مامون ہے، جو حرم شریف میں پناہ لے وہ بھی مامون ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے۔ رحمت العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش اس لیے فرمائی تاکہ مکہ کے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو کر لڑنے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات خوف بھی انسان کو حملے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے امن کی عملی صورتیں مہیا فرما کر اس کا انتظام کر دیا کہ مسلمان کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر مکہ میں داخل ہو جائے اور مقدس زمین پر خون ریزی پاک رہے۔ 17 رمضان المبارک 8 ہجری 7 جنوری 630 ہجری جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر لشکر کے راستے میں ایک پہاڑ کی گھاٹی پر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ انہیں پورے لشکر کا نظارہ کرا سکے۔ تھوڑی دیر بعد اسلامی لشکر کے مختلف دستے اپنے اپنے قبائل کے پرچموں کے ساتھ ان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دستے کو دیکھ کر پوچھتے، یہ کن کا دستہ ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کا نام بتاتے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، ان سے کیا غرض ہے، ان سے کیا غرض ہے؟ آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے آہن پوش لشکر کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو بتایا تو وہ بولے، بھلا ان کا کون مقابلہ کر سکتے؟ عباس، تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بولے، اللہ کے بندے، یہ بادشاہ نہیں، یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد تیز سے اہل مکہ کے پاس پہنچے اور اعلان کر دیا کہ جو میرے گھر میں آ جائے یا اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائے یا حرم میں چلا جائے وہ مامون رہے گا۔ لوگوں نے اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہ لگائی، تاہم صفوان بن امیہ اور کچھ لوگوں نے اپنے طور پر مکہ میں داخل ہونے والے اس دستے سے مزاحمت کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جوابی حملہ کیا تو چند لوگ مارے گئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس جھڑپ کو سوا امن و امان کے خلاف کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ فتح مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو گزشتہ زمانے کا ایک ایک منظر آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پلے بڑے، عزت و احترام کے ساتھ جوانی گزاری، پھر منصب نبوت ملنے پر اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اٹھے اور پورے شہر کی دشمنی مول لی۔ قریش کا ایک ایک ظلم اور ستم آپ کو یاد تھا، جس کی انتہا یہ ہوئی کہ آپ کو اپنے پیروکاروں کے ساتھ جلا وطنی پر مجبور ہونا پڑا۔
آج وہی شہر آپ کے سامنے سرنگوں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فتح کے باوجود دنیا کے دوسرے کسی فاتح کی طرح سرشاری اور فخر کی کیفیت میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حضور عجز اور نیاز کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ اساس شکر سے آپ کا سر مبارک سواری کی زمین سے لگا جاتا تھا۔ رحمت اللہ عالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حرم میں تشریف لائے اور سواری پر ہی اس کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سین میں نصب بتوں کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے گئے اور بت زمین پوش ہوتے چلے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت مبارکہ تھی جس کا ترجمہ ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے چابیاں لے کر کعبہ کا دروازہ کھلوایا گیا۔ اندر دیواروں پر مشرکین کی بنائی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی تصاویر نظر آئیں۔ آپ کے حکم سے صحابہ نے تصاویر کو مٹا دیا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی۔ قریش کے لوگ کعبہ کے سین میں جمع تھے۔ رحمت العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان سے مخاطب ہوئے۔ کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکر کو تنہا شکست دی۔ آج زمانہ جاہلیت کا ہر فخر اور خون ریزی میرے قدموں تلے ہے۔ قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جاہلیت پر مبنی غرور و پندار کو توڑ دیا ہے۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اس مختصر سے خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں سے دریافت کیا انہوں نے کہ بتاؤ آج میں تم سے کیا سلوک کروں؟ سرداروں نے قریش کو اپنا ایک ایک جرم یاد تھا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کی امید رکھ سکتے۔ وہ التجا کے انداز میں بولے، بھلائی کا سلوک فرمائیے، آپ ایک مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے فرزند ہیں۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کشادہ دل سے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فرمایا تم سب آزاد ہو۔ قریش کے پرجوش جوانوں میں اب بھی کچھ ایسے تھے جنہیں اسلام لانے میں تردد تھا، مگر حقیقت سے کب تک آنکھیں چرائی جا سکتی ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حد سے زیادہ فیاضانہ سلوک بھی ان کے سامنے تھا، اس لیے زیادہ دن نہیں گزرے پائے کہ تقریباً سب ایمان لے آئے تھے۔ مکہ کے لوگ، ان میں ایک فصالہ بن عمیر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی نیت سے نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ یہ قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں مخاطب کر کے پوچھا، والا ہونا؟ یہ بے اختیار بولے، جی ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، دل میں کیا سوچ کے رہے ہو؟ یہ گھبرا کر بولے، جی کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور فرمایا، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ کہہ کر بڑی شفقت سے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کا دھڑکتا ہوا دل پرسکون ہو گیا، ساتھ ہی ذہنی کیفیت بالکل بدل گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اس شدت سے دل میں جاگزی ہو گئی کہ آپ سے پیار کوئی نہ کرتا، آپ سے پیارا کوئی نہ رہا۔ ان میں ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہند بن عتبہ بھی تھی، جنہوں نے شروع میں اپنے شوہر کے اسلام لانے پر ان سے سخت جھگڑا کیا تھا، مگر رات کو جب حرم میں عبادت کرنے والے مسلمانوں کی گرہ آوزاری سنی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ لوگ واقعی حقیقی معبود کی عبادت کر رہے ہیں، چنانچہ وہ بھی اسلام لے۔ ان میں صفوان بن امیہ بھی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے مکہ میں فاتحانہ داخلے کے موقع پر مسلح مزاحمت کی تھی اور اس کوشش میں ناکامی کے بعد رنج و نفرت اور غصے سے بے قابو ہو کر جدہ کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے پرانے دوست عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے خصوصی امان حاصل کی اور ان کے پیچھے گئے۔ اس سے پہلے کہ صفوان کسی بحری جہاز یا کشتی میں سوار ہوتے، عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان تک پہنچ گئے اور بولے میرے عزیز دوست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں امان کی خوشخبری ہو، اب خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ صفوان نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا مجھے قتل کر دیے جانے کا خوف ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ بلند اور زیادہ مہربان ہے۔ غرض عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ صفوان خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے سوچ بچار کے لیے 2 ماہ کی مہلت طلب کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ماہ کی مہلت دی۔ صفوان غور و فکر کرتے رہے اور آخر غزوہ حنین کے بعد ایمان لے آئے۔ اکرمہ بن ابی جہل یمن کی طرف فرار ہوئے مگر کشتی طوفان میں گر گئی۔ سب کے منہ سے نکلا فقط اللہ کو پکارو۔ دوسرے محمود یہاں کام نہیں آتے۔ اکرمہ نے عزم کر لیا کہ اگر جان بچ گئی تو اسلام قبول کر لوں گا۔ آخر کشتی یمن کے ساحل سے جا لگی۔ اس دوران اکرمہ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لا چکی تھی ان کے پیچھے یمن پہنچ گئی اور اطمینان دلا کر واپس لے آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اس کا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام لا کر جان باز مجاہد ثابت ہوئے۔ اللہ کا گھر شرک کے علامت سے پاک ہو چکا تھا۔ حرم کو توحید کا مرکز ہونے کا اعزاز واپس مل چکا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے رئیس اور اسلام کی مخالفت میں پیش رہنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے وطن مکہ والوں کے بھی سردار تھے۔ ایسے میں اگر یہ خیال کیا جاتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ مکرمہ میں ہی قیام فرمائیں گے اور اس کو اسلامی راست کا مرکز قرار دیں گے تو کوئی عجیب بات نہ تھی۔ انصار کے کچھ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کیونکہ ان کا مسلسل یہ دھڑکا لگا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوا پاڑے پر دعاؤں میں مصروف تھے اور انصار کی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی تھیں کہ دیکھیے آپ اس معاملے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کے خدشات کی خبر مل گئی تھی، اس لیے دعا سے فارغ ہو کر ان سے دریافت کیا تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بولے کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار کیا تو انہوں نے دھڑکتے دلوں کے ساتھ اپنی تشویش آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کے حوصلہ افشانی کیسے کر سکتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی گرم جوشی کے ساتھ فرمایا اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہو سکتا، جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گردنواں کی تسخیر اور شرک کے قدیم مراکز کو معدوم کرانے پر توجہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نخلا کے مکان پر واقع عزا کے بت قدے کو تہ و بالا کر کے آئے۔ تو دوستوں اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی قسط انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ اس وقت تک اجازت، اللہ حافظ۔